کبھی کبھی اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ رونے کی بجائے ہنسنے لگتا ہوں، اور جب ہنس کر تھک جاتا ہوں تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر حقیقت میں لوٹ آتا ہوں، دوبارہ پھر اسی قرب میں مبتلا ہو کر رونا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر روتے روتے اس کے ساتھ تنہائی میں اپنے گلے شکوے شروع کر دیتا ہوں۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر ہی پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کے ہجوم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے ہجوم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر ان کو عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے بھی ڈر۔ انسان جانتا بھی ہے کہ امیدیں دکھ دیں گی، لیکن دل پھر بھی بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور ٹوٹنے، بکھرنے، سنبھلنے کا عمل زندگی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ حالات کتنے بھی کرے ہوں آخر گزر جاتے ہیں، یا ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر تکالیف کا بہترین مداوع ہے۔ اگر پہلے پہل آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو بار بار کوشش کرتے رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، یقین رکھیں کہ کامیابی 2 قدم آگے ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غائب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس ہے تو یقین کریں لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ لوگ میری باتوں کے 1000 مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بیوقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئیں۔ آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد، آئینہ دیکھ کر خوش ہیں میری آنکھیں بے حد، میرے چہرے میں میری ماں کی مشابہت بھی ہے۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے۔ لیکن اگر آپ حرام سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے ہی سب حرام لے چکے ہوتے ہیں، جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے نفس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ دعا سب سے بڑا کیٹلسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے؟ دعا تو اللہ سے بات کرنا ہے، دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے میں اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والے کو وہ روکتا نہیں، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ تو اللہ سے سیکھ لیتے ہم۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔
اور جانتے ہیں کیوں اچھے بھلے دیندار لوگ ایک دن اچانک سے ہماری نظروں سے گر جاتے ہیں۔ جب ان کی سیاہ کاریاں سامنے آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدل گئے ہیں، مگر وہ پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی نیت شروع سے خراب تھی اور شروع میں اللہ نے ان کو چانس دیا، مگر جب انہوں نے اپنی نیت درست نہ کی تو اللہ نے ان کی تمام محنتوں اور کوششوں کو انہی کے ہاتھوں برے کاموں میں لگایا۔ یوں ان کی نیتیں سب پہ کھل گئیں۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ تمہیں پرفیکٹ کیوں نہیں بناتا؟ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں سے ادھورا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تاکہ اللہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ اور اگر اس طرح دوستی اللہ سے ہو جائے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور انصاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ پتہ نہیں کیسے برداشت کر پائے گا وہ دل توڑنے والا کہ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔